محفل پاک کے انعقاد کے مقصد کو بھی واضح کیا اور اس مقصد کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اس محفل پاک کے بیان کا عنوان بھی متعین کر دیا گیا کہ یہ پاک اور بابرکت محفل ہے ایصال ثواب کی، اور ذکر ہوگا اختصار کے ساتھ معراج مصطفیٰ، اور اس ذکر سے بڑھ کر کے کوئی اونچا ذکر نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سے وقت میں دیکھیے ایک بات میں پہلے واضح کرتا ہوں، میرے آقا کا یہ جو معجزہ ہے، معجزہ معراج، اس کے ذکر سے کتابیں بھری پڑی ہیں، اور معجزات میں اس معجزے کا جتنا ذکر ہے اور کسی معجزے کا نہیں، کیونکہ یہ معجزہ کثیر الجہات ہے، کوئی ایک جہت تو ہے نہیں، کثیر الجہات یہ میرے آقا کا معجزہ ہے جس نے آج تک انسانی عقل کو حیرت میں ڈالا، اور اسی طرح صبح قیامت تک عقل والے حیرت میں ڈوبے رہیں، اور اسی کا نام معجزہ۔ تو معجزے کا تو ذکر انشاءاللہ ہم کریں گے، لیکن جس مقصد کے لیے محفل کو سجایا گیا اسی مقصد اور اسی کے بیان سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اور وہ بھی بڑے مشہور اور معروف عنوان کے ساتھ۔ ڈھونڈنے سے بھی شاید کوئی ایسا نہ ملے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ رب میری مدد کرے، یعنی پوری دنیا میں آپ اگر ڈھونڈنے نکلے نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کی ضرورت سب کو ہے، اور کیوں ہے تو الحمدللہ اس لیے ہے کہ بغیر اللہ کی مدد اور نصرت کے کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ پاک کی مدد سے ہو رہا ہے اور اس کی نصرت سے ہو رہا ہے، تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ میری مدد کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی راستہ بتا دیا کہ اگر میری مدد چاہتے ہو تو تمہیں یوں کرنا پڑے گا، اور یہ ذکر کیا میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ نے، اور وہ حدیث یہ ہے، ان اللہ تبارک و تعالی فی عون عبدہ ما کان العبد فی عون اخیہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی مدد میں ہے، لیکن کب؟ جبکہ وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے، یعنی مدد کی ضرورت سب کو ہے، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر رب کی مدد چاہتے ہو تو اپنے بھائی کی مدد کرو، تم اپنے بھائی کی مدد کرو گے تو رب تمہاری مدد کرے گا۔ اب جس کو جتنی مدد درکار ہے اتنی بھائی کی مدد کرے، اور اس حساب سے رب کی مدد ملتی رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہر کام میں ہمیں درکار ہے، اور یہ نصرت اور مدد تب ملے گی جب بھائی کی مدد کرے۔ اچھا، بھائی دو طرح کے ہیں، ایک بھائی وہ ہیں جو زمین پر ہیں، اور ایک بھائی وہ ہیں جو زمین کے اندر ہیں۔ ایمان ایک ایسا عجیب رشتہ ہے، یہ ختم نہیں ہوتا۔ ایمان والا زمین پر رہے تب بھی بھائی ہے، اور زمین میں رہے تب بھی بھائی ہے، اور یہ فیصلہ قرآن مجید کا ہے۔ آپ ذرا سا بھی اگر غور کریں اس آیت پہ، اور یہ جو تعلیم ہے قرآن مجید کی اور تعریف بھی ہے، مومن جو دعا مانگتے ہیں اپنے اگلوں کے لیے جو گئے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، آپ نے شاید ترجمہ سمجھیں یا نہ سمجھیں، اس میں جو لفظ اخوان کا آیا ہے، یعنی وہ لوگ جو
بعد میں آنے والے ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے گئے. تو جو قبر میں آرام فرما ہے انہیں بھائی کس نے کہا؟ قرآن نے. تو پھر جو میں عرض کر رہا ہوں وہ قرآن مجید کی روشنی ہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو زمین پر ہیں وہ بھی بھائی ہیں اور جو زمین میں ہیں وہ بھی بھائی ہیں، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اور اگر زمین پر ہیں ان کے بارے میں فیصلہ سننا چاہیں تو میرے آقا نے فرمایا کل مومن اخوا، سارے مومن بھائی. اللہ اکبر. زمین پر بھائی، زمین میں بھائی. اب اگر مدد خدا کی چاہتے ہیں تو کریں مدد بھائیوں کی، کریں مدد بھائیوں کی. اور اگر کوئی کرنا چاہے تو زندہ جو ہیں ان کی بھی کر سکتا ہے اور جو زمین میں ہیں ان کی بھی کر سکتا ہے. اور یہ اس میں ایک عجیب نکتہ ہے. یہ زمین پر جو زندہ ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے اسباب چاہیے. اگر اسباب ہیں تو مدد کر سکتا ہے، نہیں تو یہ خود مدد کا محتاج ہے. زندہ جو ہیں ان کی مدد کے لیے چاہیے اسباب، یعنی مال، دولت، طاقت، تب مدد کر سکتا ہے زندہ بھائیوں کی. اللہ اکبر. لیکن جو زمین میں ہیں مال کی ضرورت نہیں، اسباب کی ضرورت نہیں، طاقت کی ضرورت نہیں، قرت کی ضرورت ہے. ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پڑھیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے پڑھتے بخش کرتے رہیں. اور آپ کا یہ پڑھنا، بخش کرنا جس کا نام ایصال ثواب ہے، یہ ان کی مدد ہے. اب اگر آپ کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، طاقت نہیں، زندہ لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے اور یہ چاہتے ہیں کہ رب میری مدد کرے تو نہتے ہو کر کے بھی قبر والوں کی مدد کریں، رب تمہاری مدد فرمائے گا. اور اس سارے جو یہ سارا معاملہ ہے اسی کا نام ایصال ثواب ہے، اسی کا نام ہے ایصال ثواب. اور یہ اللہ کا اس امت پہ اتنا بڑا کرم ہے کہ یہ بغیر کچھ خرچ کیے ان کی مدد کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو مالا مال کر دے. ایک حدیث پاک ہے جو آپ نے بارہا سماعت فرمائی ہوئی. اگر کسی کے گھر میں فاقہ ہو، جس کو کہتے ہیں تنگ دستی، تنگ دستی ہے اور یہ فاقے پہ فاقہ، غربت کی زندگی بسر کر رہا ہے اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ گھر سے فاقہ دور ہو جائے اور خوشحالی آ جائے، حدیث پاک میں طریقہ بتایا گیا. ماں باپ کے لیے روزانہ مغفرت کی دعا کرو، رب تنگ دستی دور کر کے خوشحال بنا دے گا. اگر حیات ہیں تو بھی دعا کریں اور اگر وفات یافتہ ہیں تو بھی. ماں باپ کے لیے جو روزانہ دعا کرے تنگ دست نہیں رہ سکتا. یہ رب کی رحمت کا وعدہ ہے. اور اگر اللہ یقین کی دولت دے اور اگر نہیں تو تجربہ کر کے دیکھ لے. آج کل تو دور ہی تجربات کا ہے. اتنے بڑے بڑے تجربے ہو رہے ہیں، اتنا چھوٹا سا تو تجربہ ہم کر لیں، اس میں کوئی خرچ بھی نہیں لگ رہا ہے. اور اس کو اور آسان کرنا چاہیں تو یوں کریں، یعنی روزانہ ماں باپ کے لیے دعا. ہمارے لیے تو یہ بھی مشکل ہے، وضو کرنا پڑے گا، جی ٹائم نکالنا پڑے گا، مصلی بچھانا پڑے گا، تب دعا ہوگی. یہ ذرا مشکل ہے. تو آسان کیا ہے؟ اپنے آپ کو 5 وقت نمازی کا پابند بنا دیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اعزاء اقربا، اور یہ جو اہل قبور ہیں ان کے لیے دعا کرنا کتنی فضیلت کی بات ہے. اور اس کے لیے الگ سے انتظام کرنا اگر ہو مشکل، کیونکہ ظاہر بات ہے الگ سے انتظام تو فرصت ملے تب نا. تو آسان میں نے کہا نا آسان، حالانکہ جسے میں آسان کہہ رہا ہوں ہمارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن حقیقت میں مشکل نہیں ہے. دین میں کوئی کام مشکل نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین.
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دیتا ہی نہیں۔ رب نے جو کچھ بندوں پہ فرض واجب سنت کی شکل میں ضروری قرار دیا سب آسان ہے، لیکن اس میں ضرورت ہے کس کی؟ ہمت کی، ضرورت ہے ہمت کی۔ طاقت تو ہے، ہمت نہیں ہے، اس لیے یہ کام نہیں ہو رہے ہیں۔ اب یہ ہمت آئے کیسے؟ تو میں جملوں میں بات کر رہا ہوں، ہمت آتی ہے محبت سے۔ یہ میں بڑی 3 تقریریں ایک جملے میں عرض کر دوں۔ طاقت ہے، کیا طاقت نہیں ہے؟ نماز میں اٹھنا پڑتا ہے تو اٹھنے کی طاقت نہیں ہے کیا؟ بیٹھنا پڑتا ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے کیا؟ جھکنا پڑتا ہے، جھکنے کی طاقت نہیں ہے کیا؟ چلنا پڑتا ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے کیا؟ وضو کرنا پڑتا ہے، وضو سب طاقت ہے یا نہیں؟ طاقت ہے، اور طاقت کے باوجود ہمت نہیں ہو رہی، اور نمازیں جا رہی ہیں ضائع، ہمت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو اس کے لیے یقینی بات عرض کر رہا ہوں، ہمت کے لیے محبت ضروری ہے، اور یہ بالکل نفسیاتی مسئلہ ہے۔ ایک آدمی چاہے جتنا کمزور ہو، اگر محبت ہے تو ہمت آ جاتی ہے، محبت ہے تو ہمت آ جاتی ہے۔ بوڑھے دادا میں چلنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن اگر پوتا گرے تو یہ کھسک کر کے بھی اٹھا کے سینے سے لگاتا۔ تو ایک صرف اشارہ کیا ہے میں نے۔ اب یہ بوڑھا خود اٹھ نہیں سکتا، لیکن پوتے کو، پوتی کو، نواسے کو، نواسی کو گرتا دیکھا۔ اب گھر میں کوئی نہیں، دادا ہے اکیلا، اب وہ وہاں چلا رہا ہے تو دادا اگر نہیں چل سکتا تو گھسٹ کے بھی جا رہا ہے، اور جا کے ان کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسے سہارا دے کے سینے سے لگا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بوڑھے میں طاقت نہیں تھی، ہمت آئی کہاں سے؟ تو آپ کہیں گے کہ دل میں جو محبت کا سمندر موجے مار رہا تھا، اسی محبت نے اسے ہمت دے دی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے حق۔ یہ دم بھرتے ہیں غوث کی محبت کا، خواجہ کی محبت کا، ولیوں کی محبت کا، رسول کی محبت کا۔ اگر یہ محبت ہوتی تو قسم رب کی نماز کے لیے ہمت آ جاتی۔ جی جی حق ہے۔ یہ زبانی دعوے ہیں، اللہ اس محبت کو سچا کر دے۔ آمین آمین، اللہ اکبر۔ سچی محبت ہو نا تو تلواروں کے سائے میں بھی نمازیں پڑھی۔ کیا بات ہے، بہت اچھے بہت اچھے۔ کربلا کے میدان میں بھوکے پیاسے ہیں پھر بھی نمازیں پڑھی، ہمت آئی ہے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے، 3 دن کا تو ذکر ہے، مدینے سے چلے تھے تو امتحان شروع ہوا تھا، لیکن پھر بھی ایک نماز گئی نہیں، کیونکہ سچی محبت تھی۔ اللہ سے مانگے، محبت مانگے اللہ اور اس کے رسول کی، اور سچی محبت جس کو آئے گی تو اللہ اس کو نماز پڑھنے کی ہمت بھی دے گا، روزے رکھنے کی ہمت بھی دے گا، لیکن شرط ہے محبت۔ اس کے لیے شرط ہے محبت۔ بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر تنگ دستی کو بھگانا ہے تو کیا کریں؟ ماں باپ کے لیے دعا، اور الگ سے انتظام نہیں ہو سکتا تو نمازی بن جائیں۔ دوسروں کے ساتھ جانے میں تکلیف ذرا کم ہوتی، سب جا رہے ہیں تو ساتھ میں کریں، وہ وضو کر رہے ہیں تو آپ بھی وضو کریں، وہ سب کے ساتھ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب بھی آپ پڑھیں گے نماز، چاہے نفل پڑھیں، چاہے سنت پڑھیں، چاہے واجب پڑھیں، چاہے فرض پڑھیں، یہ عبادت رب کی ہے، اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک ماں باپ کے لیے دعا نہ مانگ لیں۔ یہ جو نماز میں دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، یہ اتحیات کے بعد ہے جی، اور یہ درود ابراہیمی کے بعد ہے، اور سلام سے پہلے ہے، ساری نماز کے بعد ہے، سلام سے پہلے ہے، اور یہ پہلے ہے تو ہے کیا؟ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت ابراہیم خلیل نے دعا مانگی تھی، رب نے امت مصطفیٰ کو دعائے معصورہ کی شکل میں دے دی۔ نفل پڑھے تو بھی مانگ رہا ہے، سنت پڑھے تو بھی مانگ رہا ہے، واجب پڑھے تو بھی مانگ رہا ہے، اور مانگ رہا ہے مغفرت اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، اور حضور کی ساری امت کے لیے۔ اندازہ فرمائے جو دن میں نفل سنت واجب سب پڑھے، دعائیں مانگے، دنگ دستی رہے گی؟
بہت اچھے ہے لاجواب کہ پڑھنے کا حق ادا کرے، پڑھنے کا حق ادا جیسے پڑھنا چاہیے ویسے پڑھے، جس طرح پڑھنا چاہیے ویسے پڑھے، اور جس ارادے سے پڑھنا چاہیے اس نیت سے پڑھے۔ یہ شرائط وہ ہیں، اثر تب ہوگا، بغیر شرائط کے اثر نہیں ہوتا۔ یہ ڈاکٹر دوا بھی دیتے ہیں تو اس میں پرہیز لگا دیتے ہیں کہ دوا اثر تب کرے گی جب پرہیز کرے گا، تو یہ ڈاکٹروں والی دوا اثر تب کرے گی جب پرہیز کرے گا، تو پھر یہ نسخے بھی اثر تب کریں گے جب پرہیز کرے گا۔ خیر، بات بڑھانا مقصد نہیں۔ اب میں جس عنوان پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس پر چند باتیں عرض کروں گا۔ اس میں سے سب سے پہلی اور بنیادی بات معراج پاک کے حوالے سے، یہ معراج میرے آقا کا معجزہ، اور صرف معجزہ ہی نہیں بلکہ بڑے سے بڑا معجزہ۔ بڑے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ میرے آقا کا قرآن ہے، سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور قرآن کے بعد یہ معراج ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت میں ہزارہ معجزے ہیں، زیر معجزہ زبر معجزہ، قرآن مجید کا ایک ایک نقطہ معجزہ، ایک ایک نقطہ۔ جو آیتوں میں جو مفاہیم مضامین ہیں وہ تو معراج اور وہ تو یعنی میرے آقا کے معجزے ہیں ہی، لیکن اگر قرآنی الفاظ اور آیات پہ غور کریں تو قرآن کی ہر زیر معجزہ، ہر زبر معجزہ، ہر نقطہ معجزہ، ہر شد معجزہ، ہر جزم معجزہ۔ قرآن سارا میرے آقا کا بہت بڑا معجزہ جو الحمدللہ آج سب کے گھر میں موجود ہے۔ ایسا عظیم معجزہ گھر میں موجود ہو تو کہیں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان یہ جو ہم پریشانیاں لے کے در بدر کیوں بھٹک رہے ہیں، در بدر ذرا تلاش کریں اپنا گھر، اور گھر میں ہے میرے آقا کا بہت بڑا معجزہ۔ اسی معجزے سے جا کر کے کہیں کہ ہم کیوں در بدر جائیں، تیرے پاس آئے ہیں یہ مسئلہ حل کر دے۔ تو قرآن بتائے گا ایسا کر حل ہو جائے گا، قرآن مجید بتائے گا ایسا کر یہ مسئلہ، لیکن کبھی اس دربار میں مسئلہ لے کے جائیں تب نہ۔ تو سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن، اور اس کے بعد سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ معراج۔ معجزہ کہتے کس کو ہیں؟ یہ لفظ تو ہم نے بارہا سنا، معجزہ۔ معجزے کی تعریف کرتا چلو، اللہ کے مقدس پیغمبر، میں دیکھو جملے بولوں گا صاحب، کیونکہ مجھے آج کئی دنوں سے تجربہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہماری گفتگو رہتی ہے گھنٹے کی، اور یہ مضمون ایسا ہے کہ شروع کرتے کرتے گھنٹہ ہو ہی جاتا ہے۔ ابھی شروعات ہی رہتی ہے کہ گھنٹہ پورا ہو جاتا ہے، اب پھر کریں کیا؟ تو اس کا بھی لحاظ رکھنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ یہ بات بڑی اہم ہے اس لیے عرض کرتا چلوں، اور وہ بھی بڑے اختصار سے نبی تشریف لائے۔ اب ذرا میرے ان الفاظ پہ توجہ دیں، نبی تشریف لائے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور نبی جب تشریف لائے تو انہوں نے جب یہ کہا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا اور ہم تمہاری طرف رسول اور نبی بن کے آئے ہیں، تو قوم نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو ثبوت میں دلیل دیں۔ ثبوت میں یعنی دلیل سے ثابت کریں کہ آپ نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو دلیل دی، اسی کا نام معجزہ ہے، اسی کا نام۔ اور پھر ہر دور میں جو چیز عروج پہ تھی اسی کا توڑ بنا کر کے معجزہ دیا، اور معجزہ کہتے ہیں اس کو جو انسانی عقل کو، انسانی فہم و فراست کو، انسان کے علم کو، انسان کی طاقت کو مجبور اور لاچار کر دے، انسانوں میں سے کوئی وہ کام نہ کر سکے جو نبی کر کے دکھا دے، اور دیکھ کر کے انسانوں کی عقل حیرت میں پڑ جائے کہ یہ کیا ہوا، کوئی سبب نہیں، اور وہ چیز عادت میں بھی نہیں ہوتی، اور ہے مہیر العقول،
انسانی عقل حیرت میں، سبب بھی نہیں ہے، عادتاً بھی وہ چیز نہیں ہوتی۔ ایسا کوئی منظر لوگوں کی نگاہ کے سامنے نبی پیش کر دے تو یہ نبی کا معجزہ ہے، اور یہ معجزہ رب نے اپنے ہر نبی کو دیا۔ سارے نبیوں کو رب نے معجزے دیے، لیکن وہاں معاملہ یہ تھا، کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو تین۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے 9 معجزوں کا قرآن میں ذکر ہے۔ 9 معجزے رب نے موسیٰ کلیم اللہ کو دیے، یہ معجزے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دور جو تھا، اس وقت جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا، جادوگروں کا دور تھا۔ اب 12 سن چکے ہیں، فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا، اور یہ جادوگر آئے اور انہوں نے صرف سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں، اور یہ تماشائی بھی چاروں طرف کھڑے ہیں۔ واقعہ نگاری مقصد نہیں ہے، کچھ ذہن میں بٹھانا مقصد ہے، سمجھ میں آ جائے کہ معجزہ کیا ہے۔ اب ہزاروں کی تعداد میں جادوگر آئے اور سب کے ہاتھ میں تھی رسیاں، زبردست بڑا میدان۔ انہوں نے رسیاں جب پھینکی تو بن گئے سانپ، اور پھر وہ میدان سارا بھر گیا سانپوں سے، بھر گیا نا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ شان سے کھڑے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں ہے عصا، یعنی لکڑی، ڈنڈا، اور یہ وہ ڈنڈا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ عصا لیے کھڑے ہیں، رب علیم اور قدیر ہے، اللہ اکبر، حکمت رب جانے۔ موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ عصا ہے، وہ ڈنڈا ہے، اور رب ارشاد فرما رہا ہے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے یہ دائیں ہاتھ میں ہے کیا؟ تو حضرت موسیٰ نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تو علیم ہے، خبیر ہے، تجھے سب خبر نہیں۔ دیکھا کہ موقع ملا ہے بات کرنے کا، تو جواب ایک تھا، یا جواب پر جواب۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگے، ہے عصای اتوکل علیہا احش بہا علی غنمی وفیہا معارب اخری، فرمایا یہ میرا عصا ہے، اس پر ٹیک لگا کے چلتا ہوں، اور اس سے اپنی بکریوں کو درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اور جب سو جاتا ہوں تو یہ میری حفاظت کرتی ہے، اندھیرے میں آگے کر دوں تو ٹارچ کی طرح روشنی کرتی ہے، اور اس میں میرے لیے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ تھی تو لکڑی، لیکن جب آئی نبی کے ہاتھ میں تو اب لکڑی کا فائدہ دیکھیں۔ جب نبی کی لکڑی فائدہ دے رہی ہے تو نبی اور علی فائدہ کیوں نہ دیں؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، زندہ باد۔